الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحمد اللہ تعالی رب ذوالجلال کے احسان اور کرم سے آپ اپنا سبق ملاحظہ فرمائیں گے سورۃ البقرہ شیفہ کی 249 نمبر آیت شیفہ سے آگے سماعت کیجئے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، ولما اور جب برزوا آمنا سامنا ہوا ان کا، لجالوت بجنودہ جالوت اور اس کے لشکر کے ساتھ، تو قالو انہوں نے عرض کیا بارگاہ رب العزت میں، ربنا اے ہمارے پروردگار، ہمارے پالنے والے، ہمارے رب، افرغ علینا صبرا، ہم پر صبر کو انڈھیل دے، یعنی ہمیں صبر کی دولت عطا فرما، وثبت اقدامنا، اور ہمارے پاؤں کو، ہمارے قدموں کو ثابت رکھنا، ثابت قدمی عطا فرمانا، وانصرنا، اور ہماری امداد فرمانا، علی الکافرین، علی القوم الکافرین، کافروں کی قوم پر تو ہمیں امداد فرمانا، ان کے مقابلہ میں ہماری مدد فرما کر فتح و نصرت سے ہمیں نواز دینا۔ قبل بھی آپ سن چکے ہیں کہ حضرت طالوت اپنے برگزیدہ پیغمبر کی زیر قیادت ایک عظیم الشان لشکر لے کر قوم عمالقہ کی سرکوبی کے لیے روانہ ہوئے تھے، لیکن نہر سے گزرنے کے بعد تقریباً 313 کے قریب مجاہدین اسلام کے سوا باقی لوگوں نے نبی کی نافرمانی کی تھی اور نہر کا پانی پی لیا تھا، بزدل ہو کر وہ پیچھے رہ گئے تھے۔ یہ آپ پہلے قبل ازیں بالتفصیل سماعت کر چکے ہیں۔ جب یہ 313 کا مختصر سا لشکر جالوت کی قوم کے سامنے گیا، جالوت کی قوم عمالقہ بڑی طاقتور زوراور قوم تھی، اس قوم سے کبھی حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کا پالا بھی پڑا تھا، اور آپ نے اپنے غلاموں کو فرمایا تھا کہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلو، میرے رب نے میرے ساتھ وعدہ فرمایا ہے کہ میں تمہیں، یعنی اے موسیٰ کلیم اللہ، میں تمہیں فتح و نصرت سے نوازوں گا۔ تو جب آپ کی قوم نے، بنی اسرائیل نے اس قوم کو دیکھا تھا، جبارین بھی ان کو کہا جاتا تھا، تو انہوں نے کہا تھا اے موسیٰ ہم لڑائی کرنے کے لیے نہیں جائیں گے۔ تو حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نے جب ان کو مقرر ارشاد فرمایا کہ تمہیں لڑائی کے لیے نکلنا ہوگا، اللہ تعالیٰ جل وعلا تمہیں فتح و نصرت سے نوازے گا، تو ان کا جواب یہ تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، موسیٰ تو چلا جاؤ، تیرا رب چلا جائیں، جا کے تم دونوں ان سے لڑائی کرو، ہم تو نہیں جاتے، ہم یہیں بیٹھے ہیں۔ پھر سزا کے طور پر ان کو 40 سال تک میدان تیہ میں رب کائنات نے سرگردہ رکھا تھا۔ قوم بظاہر بڑی زبردست تھی، اور ان کا جو بادشاہ تھا، ان کا سپہ سالار جالوت تھا، ایک کہنہ مشق جرنیل تھا، اور بڑا قد آور تھا، بڑا ہیبت ناک یہ بدن رکھتا تھا اور شکل رکھتا تھا، اس کا مقابلہ کرنا ہر کسی کے بس کا روگ نہیں تھا۔ حضرت طالوت اس پیغمبر حضرت شموئیل علیہ السلام کی زیر قیادت جو لشکر لے کے نکلے تھے، قبل ازیں آپ سن چکے ہیں کہ حضرت عیسیٰ سیدنا داؤد علیہ السلام کے والد ذی وقار اپنے 13 بیٹوں کے ساتھ اس لشکر کے اندر شامل تھے، اور یہ سارے کے سارے آپ کے بیٹے الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ فرما بردار تھے، انہوں نے پانی زیادہ نہیں پیا تھا، اتنا پیا تھا جتنی کی اجازت تھی۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ السلام ان میں سب سے زیادہ کمزور، سب سے چھوٹے، بیمار تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام بکریاں چراتے تھے، انبیاء علیہ السلام کی یہ سنت ہے بکریوں کا چرانا، اور آپ گوپن کے بڑے ماہر تھے۔ گوپن
اس کو فلاخن بھی کہتے ہیں، پنجابی میں گوپی بھی کہتے ہیں۔ جس طرح گلیل ہوتی ہے کہ ایک چموٹا بنایا جاتا ہے، اس کے ساتھ دو ربڑیں باندھی جاتی ہیں دور گلہ پھینکنے کے لیے، پتھر پھینکنے کے لیے، اسی طرح ایک چموٹے کے ساتھ دو رسیاں باندھی جاتی ہیں اور اس پہ پتھر رکھ کر اس کو گھمایا جاتا ہے۔ یوں گھمانے کے بعد پھر جب وہ خوب گھما لیتے ہیں تو پھر زور سے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، ایک رسی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جب ایک رسی کو چھوڑتے ہیں تو وہ پتھر بڑی تیزی کے ساتھ مد مقابل کے جان میں جاتا ہے۔ جو ماہر نشانہ باز ہوتا ہے اس کا پتھر عین نشانے پہ لگتا ہے۔ اس زمانہ میں بھیڑ بکریوں کے چرواہے گوپن استعمال کرتے تھے تاکہ اپنی بکریوں کو درندوں کے شر سے بچا سکیں۔ اگر کوئی درندہ ان پہ حملہ آور ہوتا تو دور سے وہ پتھر پھینک کر درندوں کو بھگا دیتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اس میں بڑی مہارت حاصل تھی۔ اب یہ دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے۔ ان کی تعداد میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ روایات کے مطابق 313 کے قریب تھی۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا کے نبی نے ان کو کہا کہ ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ اگر تھوڑا سا غور کریں تو میرے اور آپ کے کریم آقا تاجر اربوجم شفیع معظم رحمت عالم کے صحابہ کی تعداد بھی میدان بدر میں 313 تھی۔ ابتدا میں میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نہیں فرمایا تھا کہ اللہ رب العزت جل مجد الکریم کی جانب سے، یہ تو پتہ تھا کہ اللہ تعالیٰ فتح و نصرت سے نوازے گا، صحابہ کو پتہ تھا، لیکن میدان بدر میں ہوگا کیا، یہ پوری تفصیل میرے نبی نے نہیں بتائی تھی، بلکہ صحابہ سے مشورہ لیا تھا۔ پہلے مہاجرین سے مشورہ لیا، سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، حضرت علی المرتضیٰ اور دیگر مہاجر صحابہ نے میرے کریم آقا رسول اللہ کو حکم گرامی قدر پر اپنی جانوں کو قربان کرنے کا اعلان کر دیا۔ اب میرے نبی انصار کی جانب متوجہ ہوئے تھے، تو انصار میں حضرت مقدار رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہو کر جو کچھ عرض کیا، حضرت حفیظ جالندری نے اس کی ترجمانی کی ہے کہ اٹھے مقداد اٹھ کر عرض کی، اے سرور عالم، نہیں ہیں قوم موسیٰ کی طرح کہہ دینے والے ہم۔ قوم موسیٰ نے کیا کہا تھا؟ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، تم چلے جاؤ، تمہارا رب چلا جا کے لڑائی کرو۔ اے یا رسول اللہ کے نبی، ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں کہیں گے، نبی کا حکم ہو تو پھاند جائیں ہم سمندر میں جہاں کو غرق کر دے نعرہ اللہ اکبر میں۔ یہ قریش مکہ تو کیا چیزیں ہیں، دیووں سے لڑ جائیں، سنان و نیزہ بن کر سینہ باطل میں گڑ جائیں۔ یا رسول اللہ حکم تو ارشاد فرمائیں، ہم اپنی جانوں کو قربان کر دیں گے۔ پھر میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت کون و مکان نے اپنے دست مقدس میں ایک چھڑی پکڑی تھی اور میدان بدر میں تشریف لائے تھے اور زمین پر لکیر لگا کے فرمایا تھا، ابو جہل اس جگہ گر کے مرے گا، امیہ بن خلف اس جگہ گر کے مرے گا، عاص بن وائل اس جگہ گر کے مرے گا۔ راوی فرماتے مجھ کو اللہ کی عزت کی قسم، جہاں جہاں میرے نبی نے نشان لگایا تھا وہیں وہی کافر گر کے مرا۔ یہ خوشخبری بات میں سنائی تھی، پہلے امتحان لیا تھا ان کا کہ تم مقابلے کے لیے تیار ہو۔ اب ادھر بھی پہلے امتحان لیا گیا ہے کہ مقابلے کے لیے تیار ہو، وہ مقابلے کے لیے تیار تھے۔ پھر جس طرح میرے کریم آقا تاجدار اربوجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مقابلہ شروع ہوا تو حضور اپنی عریشی مبارکہ میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تشریف لے گئے تھے۔ حضور سید عالم نے سجدہ میں سر رکھ کر بارگاہ رب العزت نے عرض کیا تھا، مولا یہ مٹھی بھر جانثار ہیں، تیرے بندے میرے غلام ہیں، اگر آج یہ شکست کھا گئے پھر دنیا میں تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اور حضور نے بالخصوص سجدہ میں سر رکھ کر جو دعا مانگی تھی، یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث، یہ دعا مانگی تھی۔ یہ بڑی مقبول دعا ہے، حالت سجدہ میں سر رکھ کر آپ دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ عموماً دعا کو قبول فرما لیتے ہیں، اور حالت سجدہ میں میرے نبی فرماتے بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ میرے نبی نے یہ دعا مانگی تھی، اور پھر کیا ہوا تھا؟ رب کائنات نے فتح و نصرت سے نوازا تھا۔ ادھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کے وہ نبی میدان جنگ میں نکلے ہیں اور بارگاہ رب العزت میں کیا عرض کر رہے ہیں۔ میرا اللہ ارشاد فرماتے ہیں، وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، جب جالوت کے آمنے سامنے ان کا لشکر ہوا، مد مقابل ہوئے، تو قالو، انہوں نے کیا عرض کیا؟ اللہ کے ان برگزیدہ بندوں نے عرض کیا، ربنا افرغ علینا صبرا، مولا تعالی ہم کو صبر کی دولت عطا فرما دے کہ میدان مقابلہ میں ہم ایسے صابر بنیں، کو تیر لگے، تلوار لگے، نیزہ لگے، بھالا لگے،
ہم چیخیں چلائے نہیں، میدان جنگ چھوڑ کے بھاگے نہیں، بلکہ صبر کے ساتھ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیں۔ وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا، ہمیں ثابت قدم رکھنا، ان کے مقابلہ میں پیچھے نہ ہٹیں۔ وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کے اس قوم پر ہمیں فتح و نصرت سے نواز دینا۔ یہ انہوں نے دعا مانگی۔ اب وہ زمانہ کے رواج کے مطابق، رواج زمانہ کے مطابق، وہ جالوت اپنے ہتھیار پہن کر اپنی سواری پر سوار ہو کر میدان میں نکلا۔ ابتدا میں ایسے ہی کیا جاتا تھا، جس طرح میدانی بدر میں بھی ایسے ہی ہوا تھا کہ قریش میدان میں نکلے تھے، پھر میرے کریم آقا نے اپنے چچا حضرت حمزہ کو، حضرت علی مرتضیٰ کو اور حضرت ابن حارثہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا ان کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ پہلے یوں ہوتا تھا کہ ایک ایک پہلوان دونوں جانب سے نکلتے، وہ ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے، اور پھر باقاعدہ جنگ بعد بھی شروع ہوا کرتی تھی۔ جالوت میدان مقابلہ میں نکلا، اور جالوت نے آ کے کہا ہے کوئی میرے مد مقابل؟ اب اس کا ڈول دیکھ کر، ان کی شکل صورت دیکھ کر، اس کا وہ پرانا تجربہ جس کے بارے میں لوگوں میں بڑی شہرت تھی، کوئی بھی یہ دیکھ کر مد مقابل نہ ہوا، کوئی بھی میدان مقابلہ میں نکلنے کے لیے تیار نہ ہوا۔ یہاں تک کہ طالوت جو ان کے سربراہ تھے، انہوں نے اعلان کر دیا جو جالوت کا مقابلہ کرنے کے لیے جائے گا، میں وعدہ کرتا ہوں اپنی بیٹی کا نکاح بھی اس سے کروں گا اور آدھی سلطنت بھی اس کے سپرد کر دوں گا، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلو۔ اتنی بڑی پیشکش کے باوجود بھی کوئی شخص مقابلہ کے لیے نہیں نکلا۔ پھر طالوت نے اللہ تعالیٰ کے نبی، اگر ان کا نام حضرت شمعیل تھا، تو ان کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور اب بتائیں کیا کیا جائے، کوئی بھی مقابلہ کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے بارگاہ حریم ناز میں عرض کیا، تو رب کائنات کی جانب سے ان کو القاء کیا گیا، وہی فرمائی گئی کہ جالوت کا مقابلہ داؤد کریں گے، جو پورے لشکر میں سب سے زیادہ کمزور اور ناتوان تھے، اور آپ کا رنگ بھی زرد تھا، بیمار تھے، کمسن تھے، ابھی زیادہ عمر بھی نہیں تھی۔ رب ذوالجلال بتانا چاہتا ہے یہ تو میں مقابلے میں داؤد کو بھیج رہا ہوں نا، چاہوں تو چھوٹے چھوٹے پرندوں سے ہاتھیوں کو ہلاک کر کے رکھ دوں، چاہوں تو ایک مچھر سے نمرود کی خدائی کے بت کو پاش پاش کر کے رکھ دوں۔ داؤد کو مقابلہ کے لیے بھیجو۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس وقت تک دعوی نبوت نہیں کیا تھا۔ اگر میں یہ کہوں کہ ان کو ابھی پتہ بھی نہیں تھا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ حضرت داؤد جب چلے تھے نا، تو اسی وقت ان کے دل میں خیال پیدا ہو رہا تھا کہ میں اس کا مقابلہ کروں گا اپنے گوپن کے ساتھ۔ جیسے ذہن میں ایک بات آتی ہے تو آپ نے 3 پتھر راستے سے لے لیے تھے کہ میں ان پتھروں کے ساتھ اس کا مقابلہ کروں گا۔ گوپن تو پاس سے ہی، پتھر بھی پاس سے لے لیے۔ اب جو حضرت شموئیل علیہ السلام کے حکم کے ساتھ حضرت طالوت نے حضرت داؤد سے عرض کیا کہ آپ اس کے مقابلہ میں جائیں۔ آپ تو پہلے ہی دل میں یہ خیال لیے تھے کہ میں اس کا مقابلہ کروں گا، آپ بغیر کسی حیل و حجت کے تیار ہو گئے، مقابلہ میں نکل آئے۔ اب آپ کا قد بھی چھوٹا ہے، رنگ بھی زرد ہے، عمر بھی کم ہے، کمزور و ناتواں ہے، اور مد مقابل بڑا شاہ زور ہے، تجربہ کار جرنیل ہے، اپنی فوج کا سپہ سالار ہے، ڈیل ڈول کے اعتبار سے، جسم قد کاٹ کے اعتبار سے بہت بڑا لمبا چوڑا ہے۔ وہ حضرت داؤد کو دیکھ کر ہنس اور ان کا مذاق اڑایا کہ تو میرے مقابلے میں کیا آیا ہے، میں تو تجھے مٹھی میں مسل ڈالوں گا۔ آپ نے فرمایا اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر۔ یہ کہہ کے آپ نے اپنے گوپن میں وہ پتھر رکھ کے ان کو یوں کر کے ہوا میں گھمایا، پھر پوری قوت کے ساتھ ایک رسی کو چھوڑ دیا۔ وہ پتھر گوپن سے نکلے، اس بدبخت کی پیشانی پہ لگے، پیشانی کو توڑ کر گدی سے پیچھے نکل گئے۔ یہ خبیث وہیں چکرا کے گر گیا اور ہلاک ہو گیا۔ رب کائنات نے قوم کو فتح نصرت سے نواز دیا۔ رب کریم ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں کہ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ نے ان کو شکست سے دوچار فرما دیا، یعنی ان کو ہزیمت ہوئی، شکست ہوئی، کامیاب نہ ہو سکے۔ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کا حکم یہی تھا کہ ان کو شکست سے دوچار کر دیا جائے۔ وَقَتَلَ داؤد جالوتا، اور قتل کر دیا حضرت داؤد نے جالوت کو۔ رب کریم نے ان کے ہاتھوں سے جالوت کو قتل کروا دیا۔ جالوت کا قتل ہونا تھا کہ فوج کے جو حوصلے تھے پست ہو گئے،
کیونکہ اتنا بڑا سپہ سالار اور زوراور مارا گیا تھا، اب ان کا مقابلہ نہ کر پائے اور راہ فرار اختیار کر لیں۔ میرا اللہ فرماتے ہیں سبحان اللہ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، ہم نے داؤد کو ملک بھی دے دیا، والحکمت اور نبوت کی دولت بھی عطا فرما دی۔ چنانچہ حسب وعدہ طالوت نے اپنی بیٹی کا نکاح بھی حضرت داؤد کے ساتھ کر لیا اور آپ کو آدھی سلطنت بھی دے دی، یا نائب سلطنت بھی بنا دیا، اور طالوت کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام ساری سلطنت کے رب کائنات جل مجدالکریم کے عطا سے مالک بن گئے۔ میرا اللہ فرماتا ہے میں نے ان کو ملک بھی دے دی اور حکمت بھی عطا فرما دی۔ سبحان اللہ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَعَلَّمَهُ، اور اس کو وہ سکھا دیا، وہ تعلیم دے دی، مما یشاء، جو سیکھنا میں سکھانا میں نے چاہا وہ کچھ ان کو عطا کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو جانوروں کی بولیاں اللہ تعالیٰ جل وعلا نے سکھا دی تھیں، کون سا جانور کیا گفتگو کرتا ہے حضرت داؤد علیہ السلام سن کر سمجھ لیتے تھے۔ رب کائنات نے ان کی آواز میں وہ سوز و گداز پیدا فرما دیا تھا، ان پر زبور کو نازل کیا گیا تھا۔ زبور مناجات کی کتاب ہے، یاد رکھیے، تورات اصول، قواعد، ضابطہ، قانون کی کتاب ہے، جس طرح قرآن مجید فرقان میں ایک جامع کتاب ہے، اس میں سب کچھ ہے۔ تورات میں قوانین تھے، طریقہ کار عبادت کے تھے، زبور میں مناجات ہی مناجات تھی، اس پہ قوانین نہیں تھے، اور انجیل میں سیرت ہے، قوانین نہیں ہے۔ زبور میں مناجات ہے، سلیمان علیہ السلام اس مناجات کو پڑھتے تھے، اور ان کے پڑھنے میں وہ سوز و گداز تھا کہ جب آپ پڑھتے تھے تو محاورتاً نہیں، ایک تو محاورتاً کہا جاتا ہے کہ پانی رک گیا، حضرت داؤد تورات پڑھتے تو سچ مچ پانی رک جاتا تھا، اور قرآن کریم گواہ ہے کہ پرندے آپ کے اوپر پر پھیلا کر چھتری بنا کر کھڑے ہو جاتے تھے، اور جنگل میں درندے آپ کے گرد گرد یوں جمع ہو جاتے تھے کہ نگاہیں جھکا کر اپنا سر نیچے کیے گرد گرد جمع ہو کر تورات کی تلاوت سنتے تھے، اور پہاڑ آپ کے ساتھ محو تلاوت ہو، پتھر آپ کے ساتھ محو تلاوت ہو جایا کرتے تھے۔ رب کائنات نے ان کی آواز میں وہ سوز و گداز پیدا فرما دیا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جل وعلا نے مزید اس نعمت سے نوازا تھا کہ لوہے کو آپ کے دست مقدس میں اللہ تعالیٰ نے موم کی طرح بنا دیا تھا، جس طرح ہماری خواتین آٹا گوندتی ہیں اور گوندے ہوئے آٹے سے جس طرح چاہتی ہیں روٹی پکا لیں، وہ مٹھیاں بنا لیں، اس کے جو کچھ چاہیں بنا لیں، یہ جانب چاہیں موڑ لیں۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں اسی طرح لوہے کی حالت تھی، آپ لوہے سے زرہ بنایا کرتے تھے، کوئی ہتھوڑا نہیں تھا، کوئی چھینی نہیں تھی، کوئی کتیرا نہیں تھا، ہاتھ کے ساتھ ہی کاٹتے تھے، ہاتھ کے ساتھ اس کو لمبا چوڑا کر لیتے تھے، جیسا چاہتے ہاتھ کے ساتھ بنا لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے عین کوثر ایک چشمہ ان کے لیے اللہ رب العزت جل مجدالکریم نے تانبے کا جاری فرما دیا تھا، بظاہر وہ پانی کا چشمہ معلوم ہوتا تھا، لیکن حقیقت میں وہ تانبا تھا، اس سے جس طرح چاہتے تھے آپ کام لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شاندار بادشاہت عطا فرمائی، اور آپ کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام جو آپ کے لخت جگر تھے، ان کو پروردگار عالم نے یہ دولت عطا فرمائی، نبوت بھی اور بادشاہت بھی، ایسی بادشاہت کہ اس کے بعد کسی کو ایسی بادشاہت عطا نہیں کی گئی۔ اگرچہ میرے کریم آقا رسول عربی کو سب سے بڑھ کر کائنات کی بادشاہت عطا فرمائی گئی ہے، لیکن بظاہر حضرت سلیمان علیہ السلام کو جنوں پر، ہوا پر، پانی پر، حجر و شجر پر، زمین پہ رینگنے والے کیڑے مکوڑوں پر، سب پر اللہ تعالیٰ نے ان کو حکومت عطا فرما دی تھی، ان کے حکم کے تابع تھے۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو سب عطا فرمایا جو چاہا۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اور اگر اللہ تعالیٰ بعض کو بعض سے دفع نہ کرے، یعنی بعض کا انتظام بعض کے ذریعے سے نہ کرے، ہر ایک کو مطلقاً چھٹی کھلی چھٹی دے دے، لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، زمین میں فتنہ و فساد پھیل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ایک وقت تک کے لیے کسی ظالم کو مہلت دیتا ہے، جب اس کا ظلم عروج پہ پہنچ جاتا ہے
تو پھر رب کائنات جل اور اس کی سرکوبی کے لیے کسی نہ کسی کا تقرر فرما دیتا ہے۔ سنت الہیہ اسی طرح جاری ہے، پہلے اللہ تعالیٰ اس کی رسی کو ڈھیلا کرتا ہے، لیکن جب اس کا ظلم و ستم اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے، پیک کو پہنچ جاتا ہے، پھر رب کائنات جل وعلا اس کے آفتاب کو زوال سے ہمکنار کر دیتا ہے، پھر تباہی و بربادی اس کا مقدر بنا دیتا ہے۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ، اور اگر اللہ تعالیٰ جل وعلا لوگوں کو دفع نہ فرماتا، دور نہ کرتا ان کے ظلم و ستم کو، بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ بعض کو بعض کے ساتھ، لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ زمین میں فتنہ و فساد پھیل جاتا، وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، لیکن اللہ تعالیٰ بہت ہی فضل فرمانے والا ہے کائنات پر۔ ذو فضل، دونوں دون فضل کرنا، جس طرح ذو النورین دو نوروں والے، ذو الحیا دگنے حیا والا، ذو بمانے دگنا ہوتا ہے، ذو فضل اللہ تعالیٰ بہت ہی فضل فرمانے والا ہے، علی العالمین سارے جہان پر ہی، ایمان والوں پر بھی فضل فرماتا، کافروں پر بھی فضل فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرا اللہ رب العزت جل وعلا ارشاد گرامی قدر فرماتا ہے، اے محبوب مکرم علیہ الصلاۃ والسلام، آپ اپنے ان غلاموں کو فرما دیجئے تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، اے محبوب مکرم تلک آیات اللہ، یہ وہ اللہ کی آیتیں ہیں، نتلوہا علیک جو ہم آپ پر تلاوت فرماتے ہیں۔ بظاہر قرآن کریم کون لے کے آتا تھا؟ جبریل امین، لیکن میرے اللہ کیا فرماتا؟ محبوبہ ہم آپ پر تلاوت فرماتے ہیں، لے کے جبریل آتے تھے، مفہوم میرا رب ان کو عطا فرماتا تھا۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن، میرے نبی کو قرآن کریم اللہ نے سکھایا ہے۔ جبریل امین تو صرف لے کے آتے تھے نا، اس کے حقائق کیا ہیں، اس کے اندر کیا کیا راز پوشیدہ ہیں، یہ عظیم خزانوں کا مالک جو قرآن کریم ہے، اس پہ کون کون سے خزانے ہیں؟ میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے محبوب مکرم وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، بالکل سیدھی سی بات ہے، یہ کیا ہے؟ یا تو مجھے پتہ ہے یا نہیں پتہ، یہ کیا ہے؟ یا تو مجھے پتہ ہے یا نہیں پتہ، یہ کیا ہے؟ یا تو مجھے پتہ ہے یا نہیں پتہ، آپ کے نام کیا کیا ہیں؟ یا تو مجھے پتہ ہے یا نہیں پتہ، دو ہی چیزیں ہیں نا، یا تو مجھے پتہ ہے یا پھر تیسری شے تو ہے نہیں نا۔ میرا اللہ فرماتا ہے محبوب مکرم وَعَلَّمَكَ، اللہ نے آپ کو سکھا دیا ما لم تکن تعلم، جو بھی تم نہیں جانتے تھے، مطلق رکھا ہے، مقید نہیں کیا، جو بھی تم نہیں جانتے تھے۔ پتہ کیا چلا؟ کائنات کے سارے علوم رب کائنات نے میرے نبی کو عطا فرما دیے۔ دو ہی صورتیں ہیں نا، یا تو وہ جانتے تھے، جو جانتے ہو تو جانتے ہو، وَعَلَّمَكَ اور آپ کو سکھا دیا مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ جو آپ نہیں جانتے تھے۔ یہ ساری چیزیں عطا فرمانے کے بعد فرمایا محبوب وَقُلْ، اب مزید کہیے رب زدنی علما، مولا میرے علم میں اور اضافہ کر دے۔ سب کچھ عطا کر کے فرمایا اب اور بھی مانگتے چلو، اور مانگتے چلو۔ تو میرے نبی کے علم کی حد کی انتہا کون کر سکتا ہے؟ کون اس کی حد کا تقرر کر سکتا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں محبوب مکرم ان لوگوں کو بتا دو کہ حقیقت کیا ہے۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ جل وعلا حق کے ساتھ آپ پر تلاوت فرما رہا ہے۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، آپ اللہ کے محبوب جو ٹھہرے، آپ اللہ تعالیٰ کے رسول جو ہیں، اس لیے اللہ رب العزت جل وعلا ان عطاؤں سے آپ کو نواز رہا ہے۔ الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ۔ دوسرا پارہ مکمل ہوا، اب انشاءاللہ تعالیٰ جل وعلا تیسرے پارہ کا ترجمہ و تفسیر اللہ نے چاہا تو آئندہ شروع ہوگا۔ جس طرح میں قبل ازیں بھی یہ عرض کر چکا ہوں کہ الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ یہ سلسلہ تقریباً روزانہ بلا ناغہ آپ کے اس مسجد میں جاری و ساری ہے۔ کوشش کیجئے آپ شامل ہونے کی، اگر بے وجوہ آپ شامل نہ ہو سکیں یا آپ کے عز و کربا اس فضیلت سے مستفید ہونا چاہیں تو یوٹیوب پر
787 787 787 STV، یہ آپ تلاش کریں، روزانہ کا روزانہ سبق آپ کو پہنچتا جائے گا۔ آپ اور آپ کے اہل خانہ گھر بیٹھ کر بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ دعا کرتا ہوں رب کائنات میرے کریم آقا رسول نبی کے صدقہ سے ہمیں قرآن مجید فرقان میں صحیح ترین طریقے سے پڑھنے، سمجھنے، پھر اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔